الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقال تعالى في مقام آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني وقال عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا ابن آدم أنفق مالك أنفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب ولتدفع ميتة السوء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات سنائی تھی، اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا. اسی سلسلے کی کچھ اہم مسائل عرض کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ جو سالانہ زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے، تو یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ یا کوئی سخت حکم نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا ہمارے پاس مال موجود ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ 1 سال کے بعد صرف 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور باقی 97.50% یہ سب آپ کا ہے. حالانکہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس فرماتے کہ 2.5% اپنے لیے رکھو اور 97.50% میرے لیے میرے راستے میں دے دو تو بھی ناانصافی نہ ہوتی، اس لیے کہ جب دیا ہوا اسی کا ہے تو اس کی مرضی جو چاہے حکم فرمائے. لیکن اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیا.
اور حکم دینے کے بعد فرمایا جب تم یہ ادا کرو گے تو اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اس مال میں مزید اضافہ اور ترقی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، یعنی جو سود لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو انجام کار ختم کر دیتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جو صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کے باقی مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اور پیچھے سے اور مزید اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق مالک، اپنے مال کو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو مزید عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دعا کے لیے 2 فرشتے بھیج دیتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم اعط منفقا سلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو پیچھے سے مزید مال عطا کر، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو اپنے مال کو روک روک کر رکھنے والا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اور اپنے مصرف میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کے مال کو تلف فرما دے، اس کے مال کو ضائع فرما دے۔ تو یہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی دعا ہو اور وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ دعا تو 100% قبول ہوگی۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آخرت کے لحاظ سے تو ان کے لیے بڑا اجر ہے ہی، دنیا کے لحاظ سے بھی ان کے مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ میری یا آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو 100% پکی اور 100% صحیح ہے، حق ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اس لیے زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے احادیث میں کہ لوگ زکوٰۃ کو مغرم سمجھیں گے، مغرم کا معنی تاوان یا بوجھ سمجھیں گے۔ تو یہ ایک قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کو لوگ اپنے اوپر بوجھ اور تاوان سمجھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھو، تاوان نہ سمجھو، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل سمجھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، مال عطا کیا تمہیں، تو یہ اللہ کا تم پر فضل ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایسے مال کو خرچ کیا جائے کہ جو عمدہ مال ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دکان میں جو ایکسپائر مال پڑا ہوا ہے یا جو بک نہیں رہا ہم اس کو زکوٰۃ میں دیں، صدقے میں دیں، اور باقی جو عمدہ مال ہے اس کو روک کر رکھیں۔ یہ جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ طریقہ نہیں ہے۔ افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے اچھا مال اللہ کے لیے دو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم ان پاکیزہ مالوں میں سے خرچ کرو جو کچھ تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی جو ہم زمین سے تمہارے لیے غلے نکالتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا تیمموا الخبیث، اور گھٹیا اور نکمے مال کو دینے کا ارادہ نہ کرو کہ جو گھٹیا اور نکما مال ہے وہ تو تم دو اور عمدہ مال نہ دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ اگر کوئی دوسرا آدمی تمہیں وہ مال دے تو
تو تم اس کو لینے والے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ کہ اگر تم چشم پوشی کرو اور درگزر کرو تو پھر لے لیتے ہو، لیکن اگر دوسرا کوئی آپ کو معاملے میں سودے میں وہ اس طرح مال دے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مال تو اچھا نہیں ہے، مجھے تو اچھا مال چاہیے۔ تو جب اپنے لیے اچھا مال پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے بھی اچھا مال نکالو۔ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اور وہ ہمارے زکوٰۃ و صدقات کا محتاج نہیں ہے، ہم خود محتاج ہیں، وہ تو تعریفوں والا ہے۔ اور پھر جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈراتا ہے کہ تو زکوٰۃ دے دے گا تو پیچھے تیرا مال کم ہو جائے گا، کل کو تجھے بھی ضرورت ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، مکان بھی بنانا ہے، حج بھی کرنا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجگی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کو یہ ورغلاتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو بہرحال قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب سے، اور زکوٰۃ جب دی جائے تو باقی نفلی صدقات میں تو افضل یہ ہے کہ وہ انسان خفیہ طور پر دے، ایسے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن زکوٰۃ میں بہتر یہ ہے کہ انسان سرعام زکوٰۃ دے تاکہ دوسرے مسلمان بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں آگے بڑھے۔ چنانچہ بعض مواقع میں تو صدقہ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پوشیدہ افضل ہے، لیکن بعض مواقع میں علانیتاً بھی افضل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی، دن کو خرچ کریں تو سب کے سامنے ہوتا ہے، رات کو خرچ کریں تو وہ پوشیدہ ہوتا ہے، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، سرعام بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا ہی اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے، حشر میں کھڑے ہوں گے، اس وقت ان کو عذاب کا خطرہ اور خوف نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ تم نے اللہ کے لیے جو خرچ کیا تھا وہ مقبول ہو گیا، لہذا تم عذاب سے بچ گئے، اور وہ اپنی سابقہ ماضی کی زندگی پر غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ خوش ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور انہوں نے 10,000 دینار دن کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے، فقراء مساکین کو دیے، اور 10,000 دینار رات کو دیے، اور 10,000 دینار چھپ کر کسی کو دے دیے تاکہ اس پر پردہ پڑ جائے، اور 10,000 دینار سب کے سامنے دے دیے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دن کو، رات کو، چھپا کر اور سرعام، یہ چاروں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے 1 دینار اللہ کے راستے میں رات کو کسی کو دیا، 1 دینار دن کو دیا، 1 دینار سرن دیا، 1 دینار علانیتاً دیا، ان کی طاقت میں اتنا ہی تھا۔ تو اس لیے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جو آدمی ان چاروں طریقوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس بسا اوقات اتنا مال ہوتا ہے کہ جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ہمیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ایسے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اپنے استعمال کے لیے ہے، ایک اگر وہ کرائے پر ہے، ٹیکسی ہے یا کوئی بس ہے کرائے پر وہ چل رہی ہے،
تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کرائے پر گاڑی ہے اس کی مالیت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں جو اس سے کرایہ آتا ہے وہ اگر اس وقت موجود ہو کہ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس میں سے پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کا ایک دو مکان ہے، ایک مکان اپنا ہے، دوسرا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، تو جو مکان کرائے پر دیا ہے یا دکان کرائے پر دی ہوئی ہے یا اور کوئی جگہ ہے تو اس کی مالیت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مکان یا وہ گاڑی تجارت کی نیت سے خریدی ہے، نیت یہ ہے کہ یہ میں آگے نفع پر بیچوں گا، اور خریدتے وقت یہ نیت معتبر ہوتی ہے، جب آپ خریدیں اس وقت کیا نیت تھی اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو جب خریدا آپ نے اس وقت نیت یہ تھی کہ یہ میں آگے نفع پر بیچوں گا، گاڑی یا پلاٹ ہے یا مکان ہے وہ آگے نفع پر بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، تو پھر اس کی مالیت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح دکانداروں کے پاس دکان میں جو بیچنے کا مال ہے اس میں تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دکان میں کچھ ایسے آلات رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے آپ کام کر رہے ہیں، مثلا گاڑی کا مکینک ہے اس کے پاس آلات ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے والا ہے ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، ان آلات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر اسپیئر پارٹس ان کے پاس ہوں اور وہ اسپیئر پارٹس لگا کر لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں تو ان اسپیئر پارٹس کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہ بیچنے کا مال ہے۔ اسی طریقے سے کوئی درزی ہے اس کے پاس مشینیں ہیں ان میں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر اور کوئی اس طرح بکرم ہے یا اس کے پاس جو بٹن شٹن ہوتے ہیں جو لوگوں کے سوٹس میں لگاتے ہیں اس میں پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز کہ جو گاہک کو آپ اس طرح دیں کہ وہ اس کی چیز کے اندر فکس کر کے اس کو دے دے اور اس کا معاوضہ آپ اس سے لیتے ہیں تو اس میں پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے بچوں کے لیے زیور بناتے ہیں اور اپنے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ شادی کے موقع پر ہم ان کو پہنائیں، تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک وہ زیور آپ کے پاس ہے اور آپ نے بچوں کو دیا نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو مالک بنا دیا، اپنی بچی کو دے دیا، یہ آپ کا ہو گیا، یا بچے کو دے دیا، اگر وہ بچہ یا بچی نابالغ ہے تو نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ پھر فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ بالغ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی ملکیت کے اندر 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقدی، یا یہ سونا ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو تقریباً 72,000 روپے بنتا ہے، اتنا بنتا ہو تو پھر اس کے اوپر اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے جو کچھ انسان زیور بناتا ہے اس کو بھی ہر لحاظ سے دیکھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو اور ہم اس کو ادا نہ کریں۔ اسی طرح جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اموال کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، آیا اس میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں یہ حکم صرف نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ نکالیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃ کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ نکالو، بلکہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے نماز میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو، یعنی تمام فرائض، آداب اور سنتوں کے ساتھ نماز کو سیدھا سیدھا پڑھو۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا نکالو۔ اس لیے جس طرح یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے مال میں سے نکالیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ ہم صحیح مصرف تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے ہی زکوٰۃ نکال لیں، کسی رفاہی ادارے کو دے دے، آگے ہماری زکوٰۃ ایسے جگہ لگ جائے کہ جو اس کا مصرف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف خود بیان فرمائے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مانگا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اس زکوٰۃ میں سے دے دیں، سب کو دے رہے ہیں مجھے بھی دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ
تقسیم کرنے کا مجھے 8 مصارف کا پابند بنایا ہے، میں اپنے اختیار سے اس طرح تجھے نہیں دے سکتا کہ تو مصرف نہیں ہے اور تجھے دے دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 8 مصارف مقرر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 8 مصارف یہ ہیں، انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات یہ فقراء کا حق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل مال اور جائیداد وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، فقیر ہوتا ہے۔ والمساکین، اور مساکین کا حق ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب سے کم ہو۔ تو نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اگر اس کے پاس نقدی یا سامان تجارت یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، وہ مسکین نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ لینے میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ سامان یا جائیداد ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا گھر میں پڑا ہوا ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا اور ویسے ہی فالتو پڑا ہوا ہے، اگر اس کو وہ بیچے تو 72,000 روپے بن جاتے ہیں، یا وہ کم ہے لیکن نقدی بھی ہے ساتھ، نقدی کو ساتھ ملا لیں، مال تجارت ہے تھوڑا سا اور ضرورت سے زیادہ سامان کو بھی ساتھ اگر ملا لیں تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ اگر 72,000 روپے یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو پھر قرضے کو اس کے پاس جو ملکیت میں موجود اموال ہیں اس سے نکالا جائے گا، منفی کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے اوپر 2 لاکھ روپے قرض ہے، اب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے 1 لاکھ روپے کا، لیکن 2 لاکھ قرضہ بھی ہے، تو اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اس لیے کہ جو مال موجود ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مال قرضے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، مثلا 2 لاکھ قرضہ ہے اور اس کے پاس 2.5 لاکھ کی چیزیں موجود ہیں ضرورت سے زائد، یا نقدی ہے کچھ، اس کے پاس سونا ہے 2.5 لاکھ کی مالیت، اب 2 لاکھ اس میں سے نکالے تو باقی 50,000 بچتا ہے اور 50,000 نصاب سے کم ہے، تو یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس لیے مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی جس کی مالیت تقریباً 72,000 روپے ہے وہ نہ ہو، اور نہ ہی اس کے پاس مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زیادہ سامان اتنا ہو کہ جس کی مالیت 72,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نقدی شکتی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کی زمین ہے یا ان کا پلاٹ ہے، اب اگر وہ زمین یا پلاٹ اس طرح کا ہے کہ وہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوگا۔ اگر اس کی مالیت 72,000 یا اس سے اوپر ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس زمین سے اس کو غلہ آ رہا ہے، مثلا زمین میں اس نے گندم کاشت کی ہوئی ہے اور وہ غلہ ضروریات میں خرچ ہو رہا ہے تو وہ زمین پھر ضرورت میں داخل ہے، اس لیے اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہر انسان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ضرورت سے زائد مال کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد مال اس کو کہتے ہیں جو سال بھر انسان کی ضرورت میں کبھی بھی استعمال نہ ہو۔ اگر گھر میں بسترے پڑے ہوئے ہیں تو سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، گرمیوں کے لیے الگ کپڑے ہیں، سردیوں کے لیے الگ کپڑے ہیں، یہ سب ضرورت کا مال ہے کیونکہ سال میں کسی نہ کسی موقع پر وہ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر سال بھر استعمال نہیں ہوتا، برتن پڑے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر کپڑے پڑے ہوئے ہیں یا ضرورت سے زیادہ اس طرح کوئی چیز ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا، اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے انسان پہلے تو اگر محتاج ہے تو ضرورت سے زائد چیزوں کو بیچ دے، فروخت کر دے، اور جب وہ اپنی ملکیت سے نکل جائیں تو اس کے بعد پھر وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، مسکین بن جائے گا، اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا والمساکین والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں سے لے سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں تھا کہ جب اسلامی حکومت میں زکوٰۃ مسلمانوں کا خلیفہ وصول کرتا تھا تو اس میں جو محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، ان کو بھی اس میں سے دینا جائز تھا۔ وفی الرقاب، اور فرمایا غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی
ज़कात लग सकती है। آج کل غلام چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ آج کل نہیں ہے۔ والغارمین، اور مقروضوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو آدمی مقروض ہے اس کے قرضے کو ادا کرنے میں زکوٰۃ ادا کرنا ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے اتنا مال نہیں ہے کہ ادا کر لے اور پھر باقی صاحب نصاب بچ جائے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرضے کی ادائیگی میں زکوٰۃ لگنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مقروض کو یا تو زکوٰۃ دے دے یا اس کو کہے کہ میں آپ کی طرف سے قرضہ ادا کرتا ہوں، اور وہ اس کو وکیل بنا دے تو قرضہ ادا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غریب ہے، آپ کا اس پر قرضہ ہے، اور آپ نے اس کو یہ کہا کہ میں نے آپ کا قرضہ زکوٰۃ میں معاف کر دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کے لیے ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کسی غریب پر قرضہ ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ سے دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اس کو دے دیں اور پھر اس سے کہیں کہ آپ میرا قرضہ واپس کر دے، اب یہ پیسے آپ کے ہو گئے لہذا آپ میرا قرضہ واپس کر دیں، تو وہ آپ کو قرضہ واپس کر دے گا۔ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے فرمایا والغارمین وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یا حج پر جا رہا ہے کوئی آدمی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، محتاج ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے اور اپنے وطن سے منگوا بھی نہیں سکتا اور محتاج ہے، تو اس مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ میں سے دے دیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں۔ ایک مصرف بیچ میں ہے والمؤلفۃ قلوبہم، کہ کسی کو زکوٰۃ اس لیے دی جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا حکم تھا یہ ابتدائے اسلام میں تھا، کیونکہ ابتدائے اسلام کے اندر مسلمانوں کے افراد کم تھے اور اسلام کو افراد کی شدید ضرورت تھی، اس لیے اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ ایسے غیر مسلم کہ جو غریب ہے اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی، تو آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ منسوخ ہو گیا یہ مصرف۔ اس لیے یہ مصرف تو منسوخ ہے، باقی 8 مصارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، اس لیے انہی مصارف میں زکوٰۃ لگتی ہے اور ان لوگوں کو مالک بنا کر زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ رفاعی کاموں میں انسان اپنے نفلی صدقات سے تعاون کرے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ مثلا کہیں مسجد بن رہی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کہیں مدرسہ بن رہا ہے تو تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اور اسی طرح کہیں فٹ پاتھ بن رہا ہے، سڑک بن رہا ہے، کہیں سبیل لگا رہے ہیں آپ یا اسپتال بنا رہے ہیں، تو ان رفاعی کاموں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کے زکوٰۃ شخص کو مالک اور قابض بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر غرباء فقراء کو دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح کھانا کھلانا اس سے مالک بنانا متحقق نہیں ہوتا۔ وہ کھانا تو آپ نے ان کے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ کھائیں، مالک بنانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کا اس طرح مالک اور مختار بن جائے، چاہے تو خود کھا لے، چاہے تو دوسرے کو دے دے، چاہے تو بیچ دے، فروخت کر دے، اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، لیکن دسترخوان پر رکھنا یہ اباحت کہلاتا ہے، اس سے کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی کھانا اس طرح پکا کر فقراء کو دے دے اور مالک بنا دے کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو کھاؤ، چاہے تو مہمان کو کھلاؤ، چاہے اپنے بچوں کو کھلاؤ، چاہے تو بیچ دو، تو اس سے پھر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض ساتھی جو ہے وہ اب بازار کے اندر افطاری زکوٰۃ سے کراتے ہیں اور افطاری کی چیزیں رکھ کر جو ہے وہ پھر ان کو اس طرح کھلا دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ کھجوریں ہیں یا چیزیں ہیں وہ غرباء فقراء کو مالک بنا کر دے دیں کہ یہ آپ لے جائیں، آپ کی مرضی جو چاہے کریں، تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے اس سے۔
اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے، کیونکہ ملازمین جب ہمارے دکانوں میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو تعلق والوں کو، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں کمی کی جائے گی تو پھر اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جتنی تنخواہ کم کی گئی ہے۔ اس لیے تنخواہوں کے بڑھانے کا جب موقع ہوتا ہے تو بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ہم چونکہ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے ہم آپ کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، تو ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے پوری تنخواہ دی جائے اپنے ملازم کو، پھر اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی اس کو دی جائے، اچھی بات ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، زکوٰۃ دینا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جب بھی زکوٰۃ انسان ادا کرے تو دو مصارف زیادہ افضل ہیں، زیادہ ثواب ہے اس میں۔ ایک تو رشتہ دار اگر غریب ہے، البتہ دو رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، ایک تو جس کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے، یعنی باپ دادا وغیرہ، یا اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا زوجیت کا رشتہ، یعنی جس کا جو بیوی ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باقی سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، حتیٰ کہ اگر سسر بہو کو زکوٰۃ دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سسر داماد کو زکوٰۃ دے، وہ مستحق زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس زکوٰۃ میں دو ثواب ملتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور دوسرا مصرف جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مثلا طلباء جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے دو ثواب، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا دین کی اشاعت کا۔ وہ جتنا دین پڑھیں گے دوسروں کو پڑھائیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے جن مدارس میں مسافر طلباء پڑھتے ہیں، مستحق زکوٰۃ غریب ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسے آدمی کو اگر آپ دیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو دین کا کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی جو عمل کر رہا ہے، اس کے جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں وہ ثواب والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال جو مدارس دینیہ جو ہے وہ اس میں دین کی خدمت ہو رہی ہے، یہ ہمارے پوری امت کا فرض کفایہ ادا کریں، ان کو ہم زکوٰۃ میں سے ضرور جو ہے وہ حصہ دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔